صبح کا آغاز اگر نماز کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کر لیا جائے نا تو پورا دن اتنا آسانی سے گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ میرے صبح کے 1 گھنٹے کی روٹین جس میں نے ہر چیز کس طرح سے بآسانی مینیج کر لیا، کیونکہ اس وقت بچے گھر میں نہیں ہوتے ہیں، اسکول چلے جاتے ہیں، اور پھر بچوں کو اسکول میں بھیجنے کے بعد میرے گھر کی کچھ اس طرح سے حالت ہو رہی تھی۔ بچوں نے یہاں پر ڈالز کو اس طرح سے تیار کیا ہوا تھا اور گھر تو سمجھو دیکھنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پورا گھر تقریباً کس طرح سے الٹا کیا ہوا تھا، اور یہی وہ گھر ہے کہ جس میں ایک عورت کی ساری محنت لگتی ہے، اس کا پورا دن لگتا ہے، اس کی انرجی لگتی ہے، تو ساتھ میں اگر وہ اپنے دن کی شروعات اپنے رب کی عبادت سے کر لیں اور ساتھ میں اللہ کے ذکر کو بھی اپنی زبان پر رکھے گی نا، تو اس کے سارے کام بآسانی اور جلدی ہو جائیں گے اور تھکن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ سکون عبادت کرنے کے بعد پھر میں آ گئی تھی کچن کی طرف، تھوڑے سے پیاز وغیرہ لال کر کے پھر میں نے اپنے گھر کی صفائی کرنا اسٹارٹ کر دی تھی۔ تقریباً میرے گھر کی صفائی ہو چکی تھی۔ گھر کو اس طرح سے صاف کرنے کے لیے ایک عورت کی بہت زیادہ محنت لگ رہی ہوتی ہے، انرجی لگ رہی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اس کو سارے کاموں کو سائڈ پہ کر کے پہلے اپنے گھر کو کلین کرنا ہوتا ہے۔ ہر چیز اس طرح سے گھر ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ واہ یار اس کا گھر تو کتنا صاف ستھرا ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے۔ ساتھ میں میں کوکنگ بھی کر رہی تھی۔ میری یہ کوشش تھی کہ میرے گھر کی کلیننگ کے ساتھ میری کوکنگ بھی ختم ہو جائے۔ اسی 1 گھنٹے کے اندر میں نے کوکنگ بھی اسٹارٹ کر دی تھی، ساتھ میں ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوئے میں نے گھر کی بھی کلیننگ کر لی تھی۔ جب گھر ہمارا بالکل صاف ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس طرح سے ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ بیچ میں بچے بھی ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ میں ہمیں لے کے چلنا ہوتا ہے، ان کو ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھانا ہوتا ہے۔ تو ایک بزی ماں کی بالکل ریئلسٹک روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جیسے کہ پاکستانی گھرانوں میں جس طرح سے روٹین ہوتی ہے، جس طرح سے میں کہتی ہوں کہ اگر صبح میں آپ جلدی اٹھ جائیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، بالمقابل اس کے کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہے کہ جو 2 بجے اٹھ رہی ہوتی ہے، 1 بجے اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور پھر کھانا کب بنائے گی، گھر کی کلیننگ کب کرے گی، گھر کی صفائیاں کب کرے گی۔ تو ہاؤس وائف کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اس نے بس کوکنگ کرنی ہے، کلیننگ کرنی ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب خواتین کو ان چیزوں کا طریقہ نہیں آتا تو اس کا پورا نظام، پورا گھر، بچے سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سب دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ میری کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت تو ہمیں بچوں کے ساتھ بزی رہنا پڑتا ہے، ہمیں استری کا وقت مل ہی نہیں رہا ہوتا۔ استری بھی کپڑے کرنے ہوتے۔ پاکستان کے تو اس طرح سے حالات ہو گئے ہیں کہ بالکل لائٹ تو آتی ہی نہیں ہے، تو ہمیں جو 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی لائٹ ملتی ہے تو ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد کپڑوں کو استری کر لیا جائے، اور پھر کپڑے استری کرنے کا کام ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا، کیونکہ جب اگر نہیں ہوتی کپڑے استری نہیں کر رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ مسئلہ ہو گیا کہ آپ کو جب ہسبینڈ کو آفس وغیرہ جانا ہوتا ہے اور پھر کپڑے استری نہیں ہوتے، پھر الگ سے ڈانٹ سننے کو ملتی ہے۔ لہٰذا سگھڑ عورت تو وہی ہے جو پہلے سے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو مینیج کر لے، پہلے سے ہی ہر چیز کا انتظام کر لے، تاکہ بعد میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ آپ جو بھی کر رہی ہو، چاہے کلیننگ کر رہی ہو، روٹیاں پکا رہی ہو، کپڑے استری کر رہے ہو، لیکن زبان پہ اپنے رب تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کو ضرور اپنے زبان پہ رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے کہ آپ کے کام جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے کام کرنے میں، یعنی آپ کا دل بھی تنگ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ابھی مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، وہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح کے گھر کے حالات تھے جس کو ہم نے سنوارنے کے لیے اپنا پورا دن لگا لیتے ہیں۔ بہت محنت کر کے ویڈیوز بنا رہی ہوں، پلیز آپ نے سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔